السلام علیکم۔ ویڈیو سے سٹارٹ سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے، اور درود شریف ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ کعبے کے اوپر جو پرندے پھرتے ہیں یہ ابابیل ہیں، ان سے پکڑ کے پوچھ لو کبھی تم ابابیل ہو؟ اللہ کے بندے وہ تو آئے تھے چلے گئے، یہ کہاں سے ابابیل آ گئے؟ کہتے ہیں کہ جنازے میں کھلے کھلے لوگ کھڑے ہونے چاہیے، مجھے نہیں پتا، تھوڑے ہوئے ہیں تک سب بڑی نظر آئے، باقی اللہ کو پتا۔ موبائل میں قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ میرا بیٹا محمد معاویہ بیمار رہتا ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجاج بن یوسف کی موت ایمان پہ، بالکل موت ایمان پہ ہوئی، وہ گناہگار تھا، کافر تو نہیں تھا۔ کعبہ شریف کا غلاف بالکل حضور کے زمانے میں تھا، تب ہی تو ہے کہ حضور نے پھر انکار نہیں کیا۔ اگر طواف میں ہاتھ لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، لیکن لگانا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں، میں موبائل پہ قرآن دیکھنا، میرا بھائی قرآن دیکھنا تو ہر حال میں جائز ہے۔ تو بہرحال اگر اصل جو مولانا نے فرمایا ہے نا کہ موبائل پہ نہ پڑھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عالمی سازش کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ دشمن ہمارا بڑا چالا۔ اب اس نے ہر کتاب جو ہے نا جی وہ موبائل میں فیڈ ہے، قرآن فیڈ ہے، تفسیر فیڈ، ہر زبان کے قاری لوگ بڑے خوش ہیں جی، گھر میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ لیکن نتیجہ نعوذ باللہ جب دنیا سے یہ کتابت والا قرآن ختم ہو جائے اور اس کو ایک سیکنڈ میں وہ سیٹلائٹ سے ڈیلیٹ کر کے اڑا دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں؟ لیکن ابھی تو مکتبہ شاملہ جو ہے اس میں 60,000 کتاب ہے جو اس میں فیڈ ہے، انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے۔ اچھی بات ہے، پوری دنیا میں ایک بات پہنچ رہی، لیکن ساتھ یہ خیال ضرور رکھیں کہ جو اصل ورثہ ہے ہمارا قرآن کا وہ ختم نہ ہو۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ مثلا ہم قرآن وہی پڑھیں جو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، کبھی سفر میں قرآن اٹھانا مشکل ہے، موبائل کھول کے بھی پڑھ لیا کوئی بات نہیں، لیکن آپ اسی کو عادت بنا لیں اور اس قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائیں، پھر تو ناجائز ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔